بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ۔ پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا۔ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا، اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى۔ پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے؟ وأهديك إلى ربك فتخشى۔ اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى۔ غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى۔ سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا، سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، رفع سمكها فسواها۔ اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها۔ اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها۔ اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔ والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ پھر
جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا۔ وبرزت الجحيم لمن يرى اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، فإن الجحيم هي المأوى تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا، فإن الجنة هي المأوى تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے۔ فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ إنما أنت منذر من يخشاها جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے